بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لمبے لمبے وظیفے نہیں، صرف ایک دن کا یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ کیسا عمل ہے جو کہ شوال کا مہینہ ہے، آپ نے کسی بھی وقت اس مہینے میں یہ کر لینا ہے انشاءاللہ۔ سورۃ کوثر کا ایک ایسا عمل جو آپ کی زندگی بدل دے گا، اللہ کے قریب کر دے گا، آپ کی ہر حاجت کو اللہ کے ہاں قبول کروائے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے مدد مانگنے والے کے ساتھ اللہ کی کیا رحمتیں ہوتی ہیں، کیا برکتیں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتی ہیں۔ قرآن سفارشی ہے جس کی سفارش قبول ہے، اور جھگڑے کا فریق ہے جس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ جو شخص اسے اپنا امام بنائے گا یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا وہ اسے دوزخ میں لے جائے گا۔ فقہا فرماتے ہیں مقبول سفارش ہونے والے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا جو قبول کر لی جائے گی، اور جس کسی کے خلاف فریق بنے گا اور اس نے میری تلاوت نہیں کی، نہ مجھ پر عمل کیا ہے اور نہ اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ اور امام کا مطلب ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور پس و پشت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بے رخی کر کے الفاظ کی تلاوت نہ کی جائے اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ آج کا وظیفہ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے جو کہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ آپ نے شوال کے مہینے میں کرنا ہے، کسی بھی وقت میں آپ نے اس کو کرنا ہے۔ کسی بھی وقت میں آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ سمیت سورۃ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آنکھوں کو بند کر لیں۔ آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ نے تصور میں اللہ کے عرش کو لا کر یہ تصور کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑا ہے، میں نے اللہ کی چوکھٹ کو اپنے سر پر رکھا ہے، اللہ کی دہلیز پر اپنے سر کو جھکا لیا ہے، میں اللہ سے طلب کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں۔ آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے آپ نے اس تصور میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ایسا تصور قائم ہوگا، ایسا آپ کا اللہ سے ربط قائم ہوگا، ایسا اللہ تعالیٰ سے تعلق اس وقت قائم ہو جائے گا کہ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سفارشی ہے۔ جو آپ نے پڑھا ہوگا اس کا نذرانہ بھی آپ نے پیش کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ انشاءاللہ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت یہ عمل کر لینا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر پاکیزگی کی حالت میں یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے ناپاکی کی حالت میں بالکل نہیں کرنا، آپ نے پاکیزگی کی حالت میں ہی یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد عظیم حاصل ہوگی، خصوصی رحمت ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اور حاجات اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ویڈیو کو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔